کہانی کا عنوان ہے خوابوں کی قیمت۔ یہ کہانی ہے سائمہ کی، ایک ایسی لڑکی کی جس نے کم عمری میں بڑے خواب دیکھے مگر خوابوں کی قیمت اپنی پوری زندگی سے چکا دی۔ سائمہ کا تعلق ایک دور دراز کے گاؤں سے تھا۔ والد ایک معمولی سرکاری ملازم تھے اور ماں ایک سادہ گھریلو عورت۔ برسوں پہلے پورا خاندان روزگار کی تلاش میں ایک بڑے شہر آ بسا تھا۔ گھر چھوٹا تھا، آمدن محدود، مگر بچوں کی قطار لمبی تھی۔ سائمہ ان سب میں سب سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں گاؤں کے سادہ خواب نہیں تھے، وہ شہر کی چکا چوند سے متاثر تھی۔ مہنگے کپڑے، موبائل فون، برانڈز اور وہ زندگی جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے۔ جب سائمہ 15 برس کی ہوئی تو والدین نے حسب روایت اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے کریم سے طے کر دی۔ کریم ایک مزدور تھا، محنتی، شریف، مگر اس کے ہاتھ میں دولت نہیں تھی۔ کچھ وقت کے بعد نکاح ہو گیا۔ سائمہ دل سے تیار نہیں تھی مگر کسی نے اس کے دل کی نہ سنی، اور اس نے بھی سیکھا نہ تھا کہ دل کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد گھر میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ سائمہ نے رٹ لگا لی، میں یہ زندگی نہیں چاہتی، میرے خواب اس چوپڑی میں پورے نہیں ہو سکتے۔ کریم خاموشی سے اس کے گلے شکوے سنتا رہا۔ وہ دن رات مزدوری کرتا مگر سائمہ کی خواہشیں اس کی پہنچ سے باہر تھیں۔ آخرکار ایک دن غصے اور بے بسی میں کریم نے طلاق دے دی۔ 17 برس کی عمر میں سائمہ طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ وہ واپس والدین کے گھر آ گئی۔ ماں باپ کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ معاشرہ کی باتوں اور طعنوں کی وجہ سے والدین نے جلدی میں اس کا دوسرا رشتہ طے کر دیا۔ رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی مگر سائمہ کے دل میں اب بغاوت تھی۔ رخصتی سے ایک دن پہلے وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ وہ اپنی ایک سہیلی نادیہ کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے کہا، میرے والدین زبردستی شادی کر رہے ہیں، مجھے بچا لو۔ نادیہ کے والدین سادہ دل لوگ تھے، انہوں نے سائمہ کو وقتی سہارا دے دیا۔ کچھ دن بعد اسے ایک محلے میں رہنے والی ایک بیمار بزرگ خاتون کی خدمت پر لگا دیا۔ کام آسان تھا، کھانا پکانا، دوائیں دینا اور کبھی کبھار قریبی جنرل سٹور سے سودا سلف لانا۔ اسی جنرل سٹور پر سائمہ کی ملاقات کامران سے ہوئی۔ کامران خوش گفتار تھا، مہنگے کپڑوں میں رہتا اور باتوں میں بڑے خواب بیچتا تھا۔ چند دن کی بات چیت دوستی میں بدل گئی۔ ایک دن کامران نے اسے کہا، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ سائمہ نے بغیر سوچے سمجھے سب کچھ مان لیا۔ ایک رات وہ نادیہ اور بزرگ خاتون کو چھوڑ کر کامران کے ساتھ چلی گئی۔ کامران نے شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں کرائے کا مکان لے لیا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا، شام کو واپس آتا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی۔ سائمہ کو لگا کہ آخرکار قسمت نے ساتھ دے دیا ہے، مگر یہ خوشی تو صرف چند دن کی تھی۔ ایک دن کامران ایک چھوٹے بچے کو گھر لے آیا۔ سائمہ سے کہا کہ کچھ دن اسے یہاں رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں، باہر نہیں نکلنے دینا۔ سائمہ اس بات پر چونک گئی مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا، چپ چاپ بچے کو کھانا دیتی اور اس کا خیال رکھتی رہی۔ 2 دن بعد دروازہ زور سے پیٹا گیا۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ بچہ تو اغوا شدہ تھا۔ کامران تو کسی اور راستے سے فرار ہو گیا مگر سائمہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ عدالت میں سارے ثبوت پیش کیے گئے۔ سائمہ کی خاموشی، نادانی اور لا علمی کو جرم مان لیا گیا۔ 19 برس کی عمر میں سائمہ کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جیل میں 17 برس گزر چکے ہیں۔ سائمہ اب ایک خاموش عورت ہے، چہرے پر وقت کی لکیریں، آنکھوں میں پچھتاوا ہے۔ ایک دن کسی ملاقاتی نے جب اس سے پوچھا، کچھ عرصہ بعد آپ رہا ہو جائیں گی، پھر کیا کریں گی؟ تو وہ رو پڑی۔ وہ کہنے لگی، اب جا کر کیا کروں گی؟ میری جوانی یہیں ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر دی، اپنے والدین کو رسوا کیا۔ پھر آہستہ سے بولی، میں نوجوان لڑکیوں کو یہی کہوں گی، چمکدار خوابوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے مت بھاگو۔ دنیا میں سب سے سچا رشتہ صرف اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، باقی سب اکثر دھوکہ ہوتے ہیں۔ جیل کی دیواریں خاموش تھیں مگر سائمہ کی کہانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، غلط فیصلوں کی قیمت کبھی کبھی
پوری زندگی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔